الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ یہ آپ کو جو ایک ورقہ دیا گیا ہے اس میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے اسلام میں ستر و حجاب کے احکام اور اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تب ستر و حجاب کے بارے میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں جو ہدایات آئی ہیں ان کا یہ خلاصہ ہے جو ہم نے یہاں درج کیا ہے۔ چنانچہ یہ سرکولر بسلسلہ شرعی پردہ جو ہے یہ سالانہ اجتماع منعقدہ اپریل 1982 کے موقع پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام رفقاء تنظیم اپنے گھروں میں ستر و حجاب کی پابندی کا اہتمام کروائیں گے۔ 1982 میں جب یہ ہمیں احساس ہوا کہ اس کے بارے میں ہمیں اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینی ہے، گائیڈنس دینی ہے، تو ہم نے ایک سوال نامہ تیار کیا۔ لاہور کے جو تینوں مکاتب فکر ہیں تینوں کے بڑے بڑے مدرسوں کو بھیجا اور جو جماعتیں ہیں ان کے بھی سربراہوں کو کہ ہمیں گائیڈ کیجیے، اس بارے میں جو ہے جواب دیجیے تاکہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق جو ہے ہدایات جاری کر سکیں۔ کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہیں سے جواب نہیں آیا۔ ہم پھر گئے، جا کر پھر یاد کروایا کہ اللہ کے بندو ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر ایک دو جگہ سے بس جزوی جو ہیں کچھ سوالات کے جواب آئے مگر نہ۔ پھر ہم خود بیٹھے، خود غور و فکر کیا اور پھر یہ سرکولر مرتب کیا اور پھر ان کے پاس لے گئے کہ اب ہی دیکھ لو ہم نے کوئی زیادتی تو نہیں کی، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہم نے اپنی طرف سے ایڈ کر دی ہو اور قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ تو پھر ان سب کو وہ دکھا کر جو ہے ان سے تصدیق لے لی، تصویب کروا لی۔ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مجلس سے مشاورت میں اس پر غور و فکر کے نتیجے سے آپ کو مطلع کیا جاتا ہے تاکہ آپ ان ہدایات کے مطابق عملی اقدامات کر سکیں۔ یہ بات ذہن نشین کرنے کی ہے کہ محرموں کے بارے میں جو لسٹ دی جا رہی ہے اس کی عمومی تصویب تو تمام مکاتب فکر کے مسلکوں سے کروا لی گئی تھی، بلکہ مولانا محمد حسین نعیمی صاحب نے اپنے ادارے کے پیڈ پر لکھ کر عطا کی تھی۔ ان میں ایک دو چیزیں ایسی تھیں کہ جو انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، اس کو ایڈ بھی کیا تھا اور پھر انہوں نے ایک لسٹ جو ہے وہ بنا کر ہمیں دے بھی دی تھی اور اس کی بھی تصویب کر دی تھی جو ہم نے بنایا اسے ایڈ کر کے۔ اور مجلس شورا کی کارروائی کے مطابق سرکولر کو مولانا سید حامد میاں کی تصدیق کے بعد جاری کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ محرم کون لوگ ہیں، یعنی ایک مسلمان خاتون کن لوگوں کے سامنے صرف ستر میں آ سکتی ہے۔ ایک ہے ستر، ایک ہے حجاب۔ ستر جو ہے وہ ہے عورت کے لیے اس کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کے، ہاتھوں کے اور پاؤں کے، یہ ننگے رہ سکتے ہیں، باقی سارا جسم ڈھکا ہوا رہنا چاہیے، یہ ستر ہے۔ حجاب میں پھر چہرے کو بھی ڈھانپنا جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، اتنا ہی فرق ہے۔ تو ایک مسلمان عورت کے لیے ستر جو ہے وہ تو ہر وقت کا معاملہ ہے۔ ہاں گھر سے باہر نکلے گی تو پھر حجاب بھی ہوگا غیر محرموں سے۔ محرم وہ لوگ ہوتے ہیں کہ
جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا کسی عورت کا، اس لیے ان سے وہ پردہ نہیں ہے جو دوسروں سے۔ مرد کے لیے ستر آپ کو معلوم ہے کہ ہے یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ مرد کا بھی حصہ جسم کا جو ہے کسی مرد کے سامنے بھی نہیں کھلنا چاہیے اور کسی دوسرے کے بھی، یہ مرد کا ستر ہے۔ عورت کا پورا جسم مستور ہے سوائے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے۔ یعنی ایک مسلمان خاتون کن لوگوں کے سامنے صرف ستر میں آ سکتی ہے، اور پھر عام میں یہ وہ لوگ ہیں جن سے پردہ نہیں اور جن سے کسی وقت بھی نکاح جائز نہیں۔ محرم مندرجہ ذیل ہیں: والد، سگے اور ستیلے، سسر، دادا، نانا، تایا، چچا، ماموں، یہ عورت کے رشتے ہیں۔ اس کے والد، اس کے سسر، اس کے دادا، تایا، نانا اور چچا اور ماموں، یہ محرم ہے۔ بیٹے، سگے، ستیلے اور رضائی، جو بیٹے اس سے ہیں یا اس کے خامند کا کسی دوسری بیوی سے بیٹا ہے تو وہ بھی اس کا بھائی ہوگا، سوتیلا ہے۔ رضائی وہ ہیں کہ جس نے بھی کسی عورت کا دودھ پیا ہو، تو نکاح کے بارے میں جس نے بھی دودھ پیا اس عورت کا وہ بھی اس کے بیٹوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ رشتے کے لحاظ سے اس کا پھر نکاح اس کی بیٹیوں سے نہیں ہو سکتا، وہ بھائی بن جاتا ہے۔ اس لیے رضائی جس نے بھی دودھ پیا ہوا ہو وہ بھی اسی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ داماد، بھائی، سگے، ستیلے اور رضائی، بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، عورت کے بھائیوں کے بیٹے جو ہیں اس کے بھتیجے ہوتے ہیں، وہ سگے اور رضائی۔ بہنوں کے بیٹے یعنی بانجے، اس کی بہنوں کے بیٹے جو ہیں وہ بھی ان کے لیے محرم ہیں، سگے بھی اور رضائی بھی۔ یہ ہیں محرم رشتے کہ جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس لیے ان سے وہ پردہ نہیں ہے، ان کے سامنے ستر میں آئے گی عورت۔ نوٹ، خیال رہے کہ رشتے کے چچا ماموں یا شوہروں کے چچا ماموں، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اس طرح اپنے خالو، پھوپھا، نیز ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، بھائی، مزید برآں بہنوئی، گویا مردوں کے لیے سالی اور بھابھی، سب غیر محرم ہیں، ان سے شرعاً پردہ لازم ہے۔ یہ جو دور کے رشتہ دار کزنز ہوتے ہیں وہ غیر محرم ہوتے ہیں، ان سے شادی ہو سکتی ہے عورت کی، اس لیے ان سے پردہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل صورتوں میں ایک مسلمان عورت کے لیے پردہ نہیں ہے اور وہ صرف ستر میں سامنے آ سکتی۔ وہ صورتیں یہ ہیں: ایسے بوڑھے رشتہ دار یا ملازم جن کے متعلق غالب گمان یہ ہو کہ وہ عورتوں سے کوئی رغبت نہیں رکھتے، وہ سیٹ کو پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ معاملہ جو ہے ایسا ہے، ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایسے کم عمر بچے جو عورتوں کے پوشیدہ معاملات سے بے خبر ہو۔ بہتر ہے کہ ایک مسلمان عورت اپنی خواتین ہی کے سامنے آئے۔ قرآن مجید میں یہاں لسٹ دی گئی ہے محکموں کی، وہاں ہے نسائے ہن، اپنی عورتوں سے پردہ نہیں ہے، غیر عورتوں سے جو ہے مسلمان عورت کا غیر عورتوں سے، غیر مذہب عورتوں سے بھی اور نہ جاننے والوں سے بھی پردہ۔ اب ہم رفقائے تنظیم کو 4 حیثیتوں میں تقسیم کر کے ہر ایک کے لیے الگ الگ لائے عمل تجویز کرتے ہیں، کیونکہ رہائش کے لیے مختلف جو ہے وہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو جو بھی حیثیت ہے اس کے لحاظ سے یہ پردے کے احکام ہے، جو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو یہ احکام سمجھانے ہیں، پڑھانے ہیں، پھر عمل کا معاملہ آئے گا، کیونکہ جب تک عورت خود قائل نہ ہو پردے کی، پردہ نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر ہمیں بڑی دیر کے بعد چیزوں کو سن کر پتہ چلا ہے تو انہیں ہم سمجھتے ہیں ویسے ہی جانتی ہیں، شاید نہ ان کے لیے کوئی بندوبست کرتے ہیں تعلیم کا، نہ ان کو علم میں لاتے ہیں، اور زبردستی کروانا چاہتے ہیں، زبردستی نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے معاملہ تو یہ ہے کہ ان کو احکام سمجھائیں، کیسٹ سے، کتابوں سے، خود اپنی جو ہے کلام سے ان کے سامنے لائیں کہ یہ سارے احکام اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، تنظیم اسلامی کے نہیں ہیں کہ تنظیم اسلامی نے اپنی طرف سے یہ ساری چیزیں رکھی ہوں۔ ہم نے وہیں سے لیے ہیں، اور آپ نے جیسے
میں نے عرض کیا سب سے اس کی تصویب کروائی ہے کہ احکام یہی ہیں. ہاں ان کا کہنا تھا ہیں بڑے مشکل، لیکن ہیں یہی. تو وہ رفقا جو اپنے بیوی بچوں اور والدین کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہے ہوں، صرف اس کے بیوی بچے ہیں اور والدین ہیں، یہ سب محرم ہیں ایک دوسرے کے. ان رفقا کو چاہیے کہ اپنے گھر کی خواتین، بیویاں اور بیٹیاں وغیرہ کو قرآن و سنت کی روشنی میں ستر و حجاب کے احکام سمجھائیں. سب سے پہلے یہ کام کرنے والا ہے. پردے کے بارے میں کتابیں بھی موجود ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پردہ ہے، بہت ہی اچھی ہے. ہمارے بھی لٹریچر میں یہ چیزیں موجود ہیں. ایک مسلمان عورت کے کیا فرائض ہیں، اس کے ستر و حجاب کے احکام کیا ہیں، یہ بھی موجود ہے. اور کیسٹس بھی موجود ہیں، ویڈیو کیسٹس بھی موجود ہیں. تو پہلے معاملہ تو یہ ہے کہ ان کے سامنے یہ چیزیں لانے کی ہیں، سمجھانے کی ہیں، تاکہ وہ قائل ہو جائیں. اس کے بعد پھر ان پر عمل کرنے کا حکم دیں. کیوں؟ یہاں آپ سربراہ ہیں ایک کنبے کے، اور سربراہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، وہ خود بھی بچے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں. اور یہاں آپ کا اختیار ہے، اس لیے ان کو پھر نافذ کرنا آپ کی ذمہ داری. اور مندرجہ ذیل امور کا فوری طور پر اہتمام کروائیں. خواتین کو ہدایت کریں کہ وہ گھر میں ایک موٹا اور بڑا سا دوپٹہ اوڑھے رکھیں اور گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں ایک بڑی سی چادر سے پورے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لیں اور چادر کا ایک حصہ چہرے کے آگے لٹکا لیں، یا پھر برقع اوڑھ کر باہر نکلیں. برقع سادہ اور ڈھیلا ڈالا ہونا چاہیے. یہ اس کی صورت ہے ستر کی بھی اور حجاب کی بھی. جب کہیں کوئی غیر محرم گھر میں آئے تو اسے الگ کمرے میں بٹھایا جائے اور وہاں کسی گھر کی عورتیں نہ جائیں. جو اس کی غیر محرم ہیں انہیں نہیں جانا چاہیے. یہاں اگر کوئی ضرورت پڑے گی تو پردے میں جائے، کوئی چیز اگر جو ہے کرنی پڑتی ہے، کوئی اور نہیں ہے. جب کبھی کوئی غیر محرم گھر میں آئے تو اسے الگ کمرے میں بٹھایا جائے اور وہاں گھر کی عورتیں نہ جائیں. رفقا کو چاہیے کہ حتی الامکان گھر کی ضرورتوں کا سامان خود مہیا کریں تاکہ خواتین کو اس کام کے لیے باہر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے. لیکن آج کل کے زمانے میں تو بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے. مرد کے لیے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، باہر رہنا پڑتا ہے، تو عورتوں کو جانا پڑتا ہے کوئی نہ کوئی روزمرہ کی چیز لینے کے لیے جو نہیں ہے. تو پردے میں جائیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے جا کر جو ہے خرید لائیں. لیکن عام چیزیں جو لینے کی ہیں وہ تو لے کر رکھنی چاہیے گھر کے اندر کے، تاکہ اس کے لیے انہیں باہر نہ جانا پڑے. اگر کوئی خاتون گھر میں تنہا ہو اور کوئی غیر محرم آ جائے تو اسے گھر میں بٹھانے سے اجتناب کیا جائے اور اضطراری حالت میں الگ کمرے میں بٹھایا جا سکے. مخلوط محفل نہیں ہونی چاہیے، اسے الگ کمرے میں بٹھائیں. کوئی خاتون تنہا ایک دن اور ایک رات سے زیادہ کا سفر اختیار نہ کرے الا یہ کہ کوئی محرم ساتھ ہو. یہ عورت کے لیے ایک دن ایک رات کا سفر الاؤڈ ہے. اکیلے اگر کہیں جانا ہے تو اتنا کر سکتی ہے، اس سے زیادہ ہوگا تو محرم کے ساتھ سفر ہے، اکیلے سفر نہیں. تو یہ ہے جو لوگ خود اپنے سربراہ ہیں اپنے خاندان کے، کوئی غیر محرم ان کے ساتھ نہیں رہ رہا، تو انہیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 2، وہ رفقا جو اپنے گھر کے واحد کفیل ہوں اور ان کے زیر کفالت ایک گھر میں رہنے والے ایسے افراد شامل ہوں جو ان کی بیوی اور بیٹیوں کے لیے غیر محرم. چھوٹے بھائی ساتھ رہ رہے ہیں یا کوئی اور رشتہ دار آ کر ٹھہرا ہوا ہے. ایسے رفقا کو چاہیے کہ اوپر کی 5 ہدایات پر عمل کروائیں. مزید میں جو مرد ان کے زیر کفالت ہوں اور ان کے گھر کی بعض خواتین کے لیے غیر محرم ہوں تو اس کا اہتمام کروائیں کہ ان کا آمنا سامنا نہ ہونا پائے، یعنی بغیر پردے کے آمنا سامنا نہ ہونا پائے، اور نہ ہی وہ آپس میں بغیر پردے کے گفتگو کریں. اس کے علاوہ یہ بھی خیال رہے کہ کوئی خاتون کسی بھی وقت کسی غیر محرم کی موجودگی میں تنہا نہ رہنے پائے. یہ ہے جس کے بارے میں بہت ہی تلقین فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ولا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، زنا کے قریب نہ پھٹکو. ایسے حالات ہی پیدا نہ ہونے دو کہ یہ چیز جو ہے معاشرے کے اندر در آئے. نمبر 3، وہ رفقا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہوں اور ان میں سے ہر ایک اپنے بچوں کا کفیل ہو، یعنی ایک گھر میں کئی کنبے مشترک طور پر رہ رہے ہیں. یہ جان لیجئے کہ عورت کا یہ حق ہے
کہ مکان علیحدہ ہو اس کے لیے تاہی پڑتا رہ سکتا، مگر اگر یہ نہیں ہے تو ایک کمرہ تو کم از کم اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے لیے ایک کمرہ تو لازمی ہونا چاہیے تاکہ وہ پردے کا اہتمام ہو سکے، اپنے علیحدگی جو ہے کر سکے، مگر ایک کمرہ بھی نہیں ہے تو نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جب تک کہ آپ کے پاس ایک کمرہ بھی رہنے کے لیے نہیں ہے عورت کے لیے تو پھر جائز نہیں ہے۔ ایسے رفقا کو چاہیے کہ وہ 1 اور 2 کے تحت دی گئی تمام ہدایات کی پابندی کروائیں، مزید بنائیں، اس کا اہتمام خود بھی کریں اور اپنی خواتین سے بھی کروائیں کہ گھر میں محرم اور غیر محرم افراد کی مخلوط نشست نہ ہو۔ یہاں تک خیال رکھیں کہ بالفرض ایک نشست صرف محرموں کی تھی تو پھر ایک غیر محرم کا اضافہ ہو گیا تو فوری طور پر اس محفل سے علیحدگی اختیار کی۔ اگر کوئی ایسی خاتون جن کے لیے آپ غیر محرم ہیں گھر میں اکیلی موجود ہوں تو آپ بھی گھر میں نہ جائیں، داخل نہ ہوں۔ اب یہ 3 قسم کی ہماری رہائشیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی جو قرآن و حدیث میں جو مطلوب ہے رہائش وہ اکیلے انڈیپینڈنٹ رہنے کی ہے، کہ ہر کوئی اپنے خاندان کے ساتھ علیحدہ رہے، مطلوب یہ ہندو معاشرت ہے کہ کٹھے باندھ کے رکھو، ساروں کو اکٹھا کرو، اس میں سمجھا جاتا ہے کہ شاید بڑا فخر ہے جی سارے بیٹے کٹھے ہی نہیں، اور پھر لڑکے ہی بکھرے ہوندے نے، اپنے آپ نہیں بکھرے کر دے، پھر لڑائی ہوندی ہے، پھر ساری عمر وہ بولن تو بھی جاندے، اور یہ سمجھا جاتا ہے شاید بڑا یہ ہے فخر کا ہے۔ اسلام اس کو رواج نہیں دینا چاہتا، وہ کہتا ہے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہو، ہاں پھر خدمت کرو، پھر اپنے والدین کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو اصل مطلوب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کٹھے باندھ کے رکھنے سے خدمت خلق ہوتی ہے یا اچھا جو ہے سلوک ہوتا ہے، یہ چیز مطلوب نہیں، کیونکہ اس میں پھر بہت سی قباحتیں آتی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں ان پر عمل کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اب چوتھی صورت وہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، سربراہ نہیں ہے، بلکہ وہ خود زیر کفالت ہیں، وہ رفقا جو والدین یا کسی دوسرے کے زیر کفالت رہ رہے ہوں، ان رفقا کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو پردے کے احکام پر مشتمل کیسٹ سنوانے کی کوشش کریں اور بڑی حکمت سے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کی دعوت دیں، کیونکہ یہ حکم نہیں دے سکتے، بندوبست نہیں کر سکتے، زیر کفالت ہیں، تو انہیں دعوت دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کریں، کسی ایسی مخلوط نشست میں یہاں غیر محرم خواتین موجود ہوں ہرگز نہ بیٹھیں، انہیں خود اب پردہ کرنا پڑے گا، اپنا اہتمام خود کرنا پڑے گا۔ خالہ زاد، چچا زاد، ماموں زاد بہنوں، اس طرح کی دوسری غیر محرم خواتین سے براہ راست بلا پردہ گفتگو کرنے سے گریز کریں، کسی غیر محرم خاتون کے ساتھ گھر میں تنہا نہ رہیں۔ امید ہے کہ تمام رفقاء کرام ان ہدایات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور اس طرح معاشرے میں دین حق کی گواہی اپنے عمل سے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو جو تم دعویٰ کرتے ہو اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے، کا مصداق بننے سے اپنی پناہ میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ شیطان کی فریب کاریاں اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ۔ قرآن حکیم میں بتاتا ہے کہ شیطان بے پردگی، بے حیائی، فحاشی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں یہاں بھی ذکر آئے گا اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہاں ذکر آتا ہے 2 چیزوں کا، وہ تمہیں یامرکم بالفحشاء والمنکر، اس کا حربہ جو ہے وہ بے حیائی ہے اور برے کام ہے، ان کی طرف آپ کو لے جاتا ہے، تو بدکاری اور فحاشی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، اور ہم سے ہمارا لباس اتروا کر ہمیں عریاں کرنا چاہتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم قرآنی تنبیہات کی جانب توجہ نہیں کر رہے، بڑے ہی اپیل کے پیرائے میں سورہ اعراف میں ہے، اے آدم کے بیٹو دیکھو تمہیں شیطان اسی طرح برگلا دے جس طرح تمہارے باء و اجداد کو اس نے برگلا دیا تھا، ان کا لباس اتروا دیا تھا، اس سے بچو، اس کے حربوں سے، کہیں تمہارے بھی لباس نہ اتروا دے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہم سے فرمائیں گے، اے اولاد آدم کیا میں نے تمہاری طرف حکم نہیں دیا تھا کہ تم بندگی نہ کرنا شیطان کی؟
بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی پابندی کرنے اور شیطان کے نرگے سے بچنے کی شعوری کوشش کریں۔ ستر و حجاب کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمانات میں بھی ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے پرہیز کرو۔ انصار میں سے ایک آدمی نے کہا، آپ دیور کے متعلق بتائیے، تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ اس کے ساتھ بے پردگی میں جو ہے بیٹھنا یا کرنا، وہ تو خود دعوت دینا ہے بے حیائی کی۔ جنگ بدر مسترق سے واپسی پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قافلے سے بچھڑ گئی تو وہیں لیٹ گئیں اور ان کی آنکھ لگ گئی اور چادر چہرے سے ہٹ گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پہچان لیا، کیونکہ قبل حجاب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ کو دیکھا ہوا تھا۔ متن یوں ہے، اسی اسنا میں کہ میں اپنی جگہ بیٹھی ہوئی تھی کہ میری آنکھیں بوجھل ہو گئی اور میں سو گئی، اور حضرت صفوان لشکر کے پیچھے تھے، میری نشست کے پاس آئے تو ایک سوئے ہوئے انسان کو دیکھا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا، کیونکہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے میں جاگ اٹھی اور اپنی چادر سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ ایک خاتون جن کا نام ام خلاد تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کا جو مقتول ہو چکا تھا انجام دریافت کرنے آئیں، اور وہ نقاب پہنے ہوئے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ان کی استقامت پر تعجب کرتے ہوئے کہا، کیا تو اپنے بیٹے کا حال معلوم کرنے نقاب پہن کر آئی ہے؟ کیونکہ یہ موقع ہوتا ہے کہ جب کہ بہت ہی صدمے کی پوزیشن ہوتی ہے، انسان کے لیے ہوش نہیں ہوتے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا بیٹا مرا ہے، میری حیات تو نہیں مری۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ تمہارے بیٹے کو 2 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ اس پر پوچھا گیا ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس لیے کہ اس کو اہل کتاب نے قتل کیا۔ جو اہل کتاب جو ہے کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کو 2 شہیدوں کا اجر ملتا ہے، بنسبت اس کے کہ مشرک کرے یا کوئی کافر کرے۔ تو موجودہ دجالی فتنے اور بے حیائی کے دور میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ مخلوط محفلوں اور رقص و سرود کی محفلوں سے مکمل اجتناب کریں، اپنے دائرہ اختیار میں مکمل شرعی پردے کا اہتمام کروائیں، دوسروں کو بھی اسلامی طرز زندگی اختیار کرنے کی دعوت دیں، اسلامی اقدار پر مبنی معاشرت کے قیام کی بھرپور جد و جہد کریں، فحاشی، بے حیائی اور منکرات پر پابندی کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ تو یہ چیزیں ہیں بھائی جو کرنے کی ہیں، اختیار کرنے کی ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہم نے قبول کیا ہے تو دین پوری زندگی کا دین ہے، اس میں جو بھی احکام ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور آج کلمہ پڑھنے پہ جو ہے آپ کو سزا نہیں ملے گی، آج شریعت پر عمل کرنے سے ہوگی۔ اور اس میں سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ مردوں کے لیے حلال کمائی کا ہے۔ اس وقت جو اصل آزمائش ہے وہ یہ ہے، اگر وہ اہتمام کرے گا حلال کمائی کا تو پھر اس پہ ابتلائیں آئیں گی، اس پہ ساری آزمائشیں جو ہیں۔ اور عورتوں کے لیے پردے کا معاملہ، یہ 2 ہیں جو اس وقت جو ہے عمل پیرا ہونے سے آپ کی حیثیت بھی معین ہوگی، آپ کا تعارف بھی ہوگا، اور آپ پر ابتلائیں بھی آئیں گی، جو کہ جب بھی حق کی دعوت آتی ہے قبول کرنے والوں پر وہ آیا ہی کرتی ہے۔ ان کا جو ہے جھیلنا جو ہے وہی اصل مطلوب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی ابتلاؤں کے ذریعے سے بندہ مومن کو آزماتے ہیں اور ان میں سے کھوٹے کھرے کو علیحدہ کرتے ہیں۔ یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کے تحت انہی کے ذریعے ابتلا آتی ہے جو نہ ماننے والے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے چہتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے مسلمانوں پر ابتلا آتی ہے، اسی سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، ان کے مقام معین ہوتے ہیں، اور اسی سے جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے وہ چھٹ جاتے ہیں، وہ اسی میں جو ہے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات میں بھی آگے بڑھ کر جو ہے کوشش کرنے کی توفیق دے، خود کوشش کریں کہ حلال اور طیب ہو۔ اللہ طیب ہی کو قبول کرتا ہے اور طیب ہی کا حکم دیتا ہے، حلال پر اکتفا کیجیے۔
حرام سے بچیے، کیونکہ حرام کا ایک لقمہ بھی انسان اگر کھاتا ہے تو 40 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو بنیادیں ہیں اصل اس زندگی میں جو ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیں جن کی طرف جو ہے اگر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری دعوت بھی آگے بھی بڑھے گی، لوگوں کو پتہ بھی چلے گا، اور یہی آج ابتلا کا سامان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمیں اختیار کرنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔